الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ جی ہاں، یہ سچ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو کل بروز قیامت کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان میں سے ہم کسی چیز کا شکار تو نہیں، ہمارے اندر ان میں سے کوئی بات پائی تو نہیں جاتی۔ اگر پائی جاتی ہے تو ابھی سے اپنے آپ کو سدھار لیں تاکہ کل بروز قیامت کی رسوائی سے بچ سکیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ان برائیوں میں مبتلا رہیں اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتوں کی شکل میں اٹھائے، اللہ نہ کرے، اور اس دن ہر کسی کے سامنے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ پر عیب لگانے والے، ایسے لوگ جو منہ پر عیب لگاتے ہیں، یعنی کہ بہتان لگاتے ہیں، ہاں میں تو منہ پر کہہ سکتا ہوں یہ بندہ ایسا ہے، میں تو منہ پر کہہ سکتا ہوں، میں کسی کا کانا تھوڑی ہوں، میں کسی سے ڈر تھوڑی رہا ہوں، میں کسی کے گھر سے تھوڑی کھا رہا ہوں۔ ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھانے کی بات کر دے کہ بھئی نہیں کہنا چاہیے تھا، منہ پر نہیں کہنا چاہیے، یا اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے، بہتان نہیں لگانا چاہیے، یا منہ پر کسی کا عیب اس کے سامنے نہیں بولنا چاہیے، آپ کو نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، تو آگے سے یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے، چاہے اس میں وہ عیب ہے چاہے نہیں ہے، اس کے منہ پر یا اس کی پیٹھ پیچھے ہمیں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا عیب چھپائیں گے، اس کے منہ پر ظاہر نہیں کریں گے یا پیٹھ پیچھے نہیں بولیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو ہم بڑی دلیری سے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم کسی سے ڈر نہیں رہے، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، ہم کہہ سکتے ہیں، ہم منہ پر کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسے جملے بھی نہ بولا کریں، یہ نہ ہو کہ یہ جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ گزریں اور ہمارا حال جو ہے وہ برا ہو جائے، اس دنیا میں بھی ہم رسوا ہو جائیں اور آخرت میں بھی۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ پر عیب لگانے والوں اور غیبت کرنے والے، منہ پر عیب لگانے والے اور غیبت کرنے والے، یعنی کہ پیٹھ پیچھے کوئی آدمی چلا گیا یا وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، ایک مجلس ہے یا دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں یا دو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، فلاں جو ہے وہ تو ایسی ہے، فلاں جو ہے وہ تو ایسا ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، تو یہ غیبت ہو گئی۔ تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے۔ اگر ہم نے کسی کی غیبت کر دی تو پھر قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ چغل خور، اس کو بھی کل بروز قیامت، ہاں جی، اس کو بھی کل بروز قیامت کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ کس کو؟ چغل خور کو، جو ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے تاکہ ان کے آپس میں لڑائی جھگڑا اور فساد برپا ہو۔ ان کے گھروں میں سکون کیوں ہے؟ دوستوں کے درمیان جا کے اس کی چغلی کھائی، اس کی چغلی کھائی، اچھا جی، رشتہ داروں کے درمیان جا کے اس کی چغلی، اس کی چغلی، تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔
اور پھر فرمایا کہ پاک باز لوگوں میں عیب تلاش کرنے والے، کہ ایک بندہ نیک ہے، پاک صاف ہے، پاک باز ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، پھر بھی اس کے پیچھے لگے رہنا کہ کوئی اس کا عیب مل جائے جو میں دنیا کے سامنے ظاہر کر سکوں، میں لوگوں کے سامنے ظاہر کر، بڑا نیک بنتا پھرتا ہے، بڑا پاک دامن بنا پھرتا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی عیب مل جائے۔ عورتیں بھی ہوتی ہیں، وہ لگی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، اس کا کوئی عیب نظر آ جائے، میں فلاں پورے محلے میں ڈھنڈورا پیٹ دوں گی۔ تو اس طرح سے جو باتیں کرتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، وہ ذرا غور کریں تاکہ ہم لوگ قیامت والے دن رسوائی سے بچ سکیں۔ تو فرمایا کہ چغل خور جو ہے وہ بھی کل بروز قیامت کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ تو دیکھیں، غور کریں، ہمارے اندر ان میں سے کوئی چیز ہے تو نہیں۔ اگر ہمارے اندر منہ پر عیب لگانے والی عادت ہے تو اس سے توبہ کریں، اور جن کا دل دکھایا ان سے معافی مانگیں، اور اگر ہمارے اندر غیبت کرنے والی کوئی بیماری ہے، کوئی ہمارے اندر یہ گناہ ہے، تو اس سے بھی توبہ کریں، اور جن کی غیبت کی ان سے معافی تلافی کریں۔ اور اگر چغل خوری کرتے ہیں، ہماری وجہ سے کوئی گھر ٹوٹے ہیں، کوئی رشتہ دار ٹوٹے ہیں، یا پھر آپس میں میاں بیوی کا ہم نے لڑائی جھگڑا کرا دیا، تو ایسے لوگ بھی خدارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے توبہ بھی کریں اور ان سے معافی بھی مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سر بسجود ہوں، تاکہ رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں آگے کی رسوائی سے بچا سکے۔ اور ہاں، آگے کی رسوائی سے یہ والی رسوائی بہتر ہے۔ یہاں پر اگر ہم نے کسی کے سامنے جا کے بتا دیا کہ ہم نے آپ کا فلاں جگہ عیب بیان کیا تھا، ہم نے آپ کی چغلی کی تھی، تو یہاں پر جو رسوائی ہوگی یہ کچھ بھی نہیں ہے، قیامت کی رسوائی سے بچا جا سکتا ہے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اگر کوئی ایسا عیب ہے تو اس سے توبہ بھی کرتے ہیں، اور کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس سے معافی بھی مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پکی سچی توبہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، اکاؤنٹ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔